روزے کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک انتہائی اہم مسئلہ کے بارے میں بات کریں گے، وہ یہ کہ روزے کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی روزہ کھولنے اور روزہ رکھنے کا تعلق یہ اذان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وقت کے ساتھ ہے، کہ جب بھی صبح صادق ہو جائے تو اسی وقت ہم کو کھانا پینا بند کرنا چاہیے، اور جس وقت غروب آفتاب ہو جائے یعنی سورج غروب ہو جائے تو اسی وقت ہم کو روزہ توڑنا چاہیے۔ اس کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اذان کا انتظار کرتے ہیں اور اذان کے ساتھ روزہ رکھتی بھی ہے اور روزہ توڑتی بھی ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کسی مسجد میں کسی دن اذان نہ ہو جائے، صبح کے وقت اذان نہ ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اذان کے انتظار میں آپ کھاتے رہیں گے اور صبح صادق ہو گئی ہوگی، اسی سے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ یا اگر کسی مسجد میں اذان دیر سے ہوتی ہو، مثال کے طور پر صبح صادق ہوتی ہے 6 بجے، صبح کے 6 بجے صبح صادق ہوتی ہے، مثال دے رہا ہوں 6 بجے نہیں ہوتی، اس سے پہلے ہوتی ہے، لیکن میں مثال دے رہا ہوں کہ مثال کے طور پر 5 بجے صبح صادق ہوتی ہے اور کسی مسجد میں اذان 5:30 بجے ہوتی ہے، تو کیا آپ 5:30 بجے تک کھاتے رہیں گے؟ نہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ 5:30 تک ہم نے نہیں کھانا چاہیے، بلکہ 5 بجے صبح صادق ہوتی ہے تو ہم کو چاہیے احتیاطاً ہم کو چاہیے کہ ہم 5-10 منٹ پہلے، اس سے 5-10 منٹ پہلے ہم کھانا پینا بند کر دیں تاکہ ہمارا روزہ وہ خراب نہ ہو جائے۔ اسی طرح غروب آفتاب کے وقت بھی ہم لوگ اذان کا انتظار کرتے ہیں، اذان کا انتظار کرتے ہیں کہ جب بھی اذان ہو جائے تو ہم پھر روزہ توڑتے ہیں، حالانکہ اس کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ اب اگر کسی مسجد کا لاؤڈ سپیکر خراب ہو، یا وہاں پر مؤذن نہ ہو، یا وہاں پر اذان دیر سے ہوتی ہو، تو آپ اسی وقت کا انتظار کریں گے اور اسی وقت آپ روزہ توڑیں گے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور افطار میں جلدی کرنا یہ سنت ہے، کہ جیسے ہی وقت پورا ہو جائے، غروب آفتاب ہو جائے تو اسی وقت فوراً آپ نے وقت کے ساتھ روزہ توڑنا چاہیے۔ اور وہ وقت معتبر ہوگا، ہر کسی کی گھڑی کا ٹائم وقت وہ معتبر نہیں ہے، اس کو ہم اعتبار نہیں دیں گے، کیونکہ ہر کسی کی گھڑی میں فرق ہوتا ہے، کسی کی گھڑی 5 منٹ آگے ہوگی، کسی کی 10 منٹ آگے ہوگی، تو اس طرح ہر گھڑی کو اعتبار نہیں ہے، بلکہ وقت وہ معتبر ہوگا جو ہمارا سرکاری وقت ہے، یعنی جو سرکار کا وقت ہے وہ معتبر ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر ہر آدمی اپنی اپنی گھڑی کے حساب سے روزہ رکھتا ہے اور روزہ توڑتا ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اذان کا انتظار بھی نہ کریں اور اپنی گھڑی کے مطابق روزہ نہ رکھیں اور نہ توڑیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی گھڑی کے اوقات، ہم اپنے موبائل میں جو گھڑی ہے، ہمارے ہاتھ پر جو گھڑی ہے، ہمارے گھروں میں جو گھڑیاں ہیں، ان کو ہم سرکار کے وقت کے مطابق اس کے ساتھ اس کا ٹائم برابر کریں تاکہ ہمارا روزہ خراب نہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ تم کھاتے رہو پیتے رہو جب تک تمہیں صبح کی سفید داری کالی داری سے واضح نہ ہو جائے، یعنی جب تک تمہیں صبح کی روشنائی دکھائی نہ دے۔ یعنی سحر کے وقت تم کو کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن جب صبح کی سفید داری وہ کالی داری سے واضح ہو جائے تم پر تو پھر تم اسی وقت کھانا پینا بند کر دو۔ اور احتیاط اسی میں ہے کہ اسی وقت سے بھی 5-10 منٹ پہلے آپ کھانا پینا بند کر دیں تاکہ ہمارا اور آپ کا روزہ وہ خراب نہ ہو۔ تو اب دیکھیے نا، یہاں پر وقت کا ذکر ہے، اذان کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر وقت ذکر ہوا ہے کہ جب صبح کی روشنائی آپ کو دکھائی دے تو اسی وقت آپ کھانا پینا بند کر دیں۔ اب ہم کو صبح کی روشنائی کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو اس کے لیے نقشے بنے ہوئے ہیں جو ہمارے مسجدوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ نقشے، اس میں جو ٹائم ہے، جو وقت لکھا ہوا ہے، وہ اس کے عین مطابق ہے، اس پر تحقیق ہوئی ہے، ریسرچ ہوئی ہے، لیکن ریسرچ اور تحقیق کے باوجود بھی انہوں نے لکھا ہے کہ احتیاطاً 5 منٹ پہلے آپ کھانا پینا بند کر دیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اذان کا انتظار نہ کریں
اور ہم اسی وقت کو دیکھیں اور ان اوقات کی اہتمام کریں، اور گھروں میں بھی ہم وہ نقشے لگائیں جو ہمارے مسجد میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے جو گھڑیاں ہیں اس کے ٹائم کو ہم سرکاری گھڑی کے ٹائم کے برابر کر دیں، تاکہ ہمارا اور آپ کا روزہ خراب نہ ہو۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔